جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اعظم خان سواتی جو ہے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تھے NA-15 سے، ان کے نامینیشن پیپر کی سیکیورٹی تھی، اور اس پہ جو سب سے بڑا میجر آبجیکشن تھا وہ جناب کیپٹن صفدر صاحب نے لیا کہ اس کے تمام جو ڈاکومنٹس تھے بیس سے وہ فراڈ تھا اور جعلی تھے۔ اور یہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کیونکہ فیوجیٹو فرام لا ہے، 2 FIR ہیں FIA کی ان کے، اور وہ سکانڈر بھی ہیں اور فیوجیٹو فرام لا بھی ہے، تو وہ جب اشتہاری ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم نے بڑا چیلنج کیا ان کو کہ آپ اگر آج بھی آ جائیں اور ریٹرننگ افسر کے پاس پیش ہو کے اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کر دیں کہ یہ میں نے سائن کیے ہیں، تو ہم آپ سے آبجیکشن نہیں لیتے۔ اس سے بڑا جو ہے کنسیشن جو ہے میرے خیال میں اپوزٹ کونسل اور جو آدمی یہ کیس کرتا ہے وہ کبھی نہیں کسی بندے کو دیتا کہ آپ سامنے آ کے یہ ویریفائی کر دیں کہ میرے سگنیچر ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں پاکستان کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آبجیکشن جو ہے وہ ہم لیتے ہی نہیں، ہم نے آبجیکشن ختم کر دیا تھا تاکہ آپ کو موقع ملے، لیکن وہ جس جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں وہ نہ کو ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو لا فور ایجنسیاں پولیس ہے FIA ہے، نہ ہی ریٹرننگ افسر کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے۔ تو ریٹرننگ افسر نے تمام ڈاکومنٹس کی چھان بین کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ان کے ایفیڈیوٹ تھا جس پہ انہوں نے اتھارٹی دی تھی بندے کو اسٹامپ لینے کے لیے، وہ بھی غلط تھی، اس کی تاریخ بھی غلط ہے، اور جو بندے نے ان سے سگنیچر لیے ہیں وہ بھی غلط تھے، اور جو اس کا رجسٹر تھا اس میں ان کے سگنیچر نہیں لے گئے، اس اسٹیمپ بھی نہیں کے۔ انہوں نے جتنا کیس ڈیولپ کیا ہے وہ سارا فراڈ تھا، اور اس کی وجوہات ہم نے یہ دی ہے کہ اگر وہ آج دیکھیں ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے، جنہوں سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیپر نامینیشن کریں، ہم آ کے سیٹسفائی کریں گے ریٹرننگ افسر کو۔ کیپٹن صاحب نے اور ہم دونوں نے ہم نے چیلنج دیا جی کہ آپ موجود ہیں تو آپ آ جائیں، آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، آپ ویریفائی کر دیں، اور 2 ٹیلی فون نمبر جو کانٹیکٹ نمبر دیے ہیں وہ ان کے بند آ رہے تھے، کوئی جو انہوں نے آ کے یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ جی میں فائنلٹی آف دا پرافٹ پہ بلیو کرتا ہوں۔ دیکھیں نا ایک بہت بڑا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ نے ایفیڈیوٹ دیے، ہم نہیں کہتے خدا نخواستہ کہ ان کے کوئی مذہب پہ ہمیشہ کہ مذہبی بات نہیں اٹھا رہے، لیکن ہم صرف بیان الفی پہ بات اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کے بیان الفی جو ہے وہ جھوٹی ہے یا اس پہ دستخط ہی نہیں کرتا تو وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ وہ کرپٹ پریکٹسز جو ہے 167 جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ابھی سے یہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بندہ الیکشن لڑے ہم اس پہ آبجیکشن دوسرے لے لیتے، لیکن یہ جو مین آبجیکشن تھا یہ ہمارا جو ریٹرننگ افسر نے اپہولڈ کیا ہے، لہٰذا ان کے جو نامینیشن پیپر تھے وہ مسترد کر دیے، اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کے وکلاء کے سامنے سیر اصل بحث ہوئی ہے، پورے ڈاکومنٹ کو سیکیورٹائز کیا گیا ہے، اسکین کیا گیا، اس کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے پیپر ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں۔ وکیل صاحب یہ مخالف وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جو دوسرا فریق ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے بات جو سواتی صاحب کی RO سے کروائی جائے گی، تو کیا اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی تھی کہ نہیں؟ دیکھیں RO صاحب نے کہا جی ویڈیو کال تو امریکہ سے اور کینیڈا سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ باہر سے بھی نامینیشن اپلائی کر سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے وہاں سے ایمبیسی سے سیٹسفائی کر کے ٹرنی دینی پڑتی ہے۔ اس طرح جیل کا بندہ جو ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل سے اسٹیمپ لگوا دیتا ہے جی کہ یہ بندہ اندر موجود ہے۔ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، میاں صاحب لوور بیٹھے ہوئے ساری دنیا کو پتہ ہے، جب کوئی جیل سے اتھارٹی آتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے جیل میں موجود ہے، لیکن ایک بندے کا آپ کو ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ ہے۔ آپ میں سے کوئی میڈیا میں بندہ ہمیں بتا سکتا ہے وہ کہاں پہ اس وقت موجود ہے؟ ریٹرننگ افسر جو ہے اس نے اپنی سیٹسفیکشن کرنی تھی کہ بندہ اگر موجود نہیں ہے تو یہ ڈاکومنٹ سارے جو ہے جعلی سائن ہوئے۔ دیکھیں نا ایک بندہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے اور وہ بیسک ڈاکومنٹ ہی جعلی بنا رہا ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کے سگنیچر کوئی اور کر رہا ہے، وہ ویریفائی نہیں ہے، تو یہ ریٹرننگ افسر کی بیسک ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کی ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے کہ یہ اس بندے کے اپنے سگنیچر ہے۔